آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو ایک سالانہ رسم لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ ہماری روح، ہمارے معاشرے اور ہمارے وجود کے سب سے گہرے پہلوؤں سے جڑا ہوا ہے۔ قربانی کا فلسفہ اور اس کی حکمتیں، ایک ایسا عمل جو ہمیں محض گوشت اور کھال سے آگے بڑھ کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ در حقیقت ہم کیا قربان کر رہے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں۔ قربانی آخر ہے کیا؟ اکثر ہم اسے صرف ایک جانور کے ذبح ہونے تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ سے محبت، مکمل اطاعت، تقوی اور سب سے بڑھ کر اپنی انا یعنی اپنی ایگو اور نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا ایک بے حد طاقتور عملی اظہار ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو سیدھا اس کے خالق کے قریب کر دیتا ہے۔ اب ذرا قربانی کی ابتدا اور اس کی عظیم الشان تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی عمل اس کی تاریخ سمجھے بغیر پوری طرح سمجھ نہیں آتا۔ تاریخ کے ان 4 مراحل پر ذرا غور کیجیے۔ پہلا قدم، اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا براہ راست حکم۔ دوسرا قدم، ایک باپ کا بنا کسی سوال کے بلا چوں و چرا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ تیسرا قدم، جو کہ اور بھی حیران کن ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس عظیم قربانی کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جانا۔ اور پھر چوتھا قدم، اللہ تعالیٰ کا اس جذبہ اطاعت کو پسند فرمانا اور ایک عظیم جانور کا متبادل عطا کرنا۔ سوچئے، یہ صرف ایک واقعہ تھوڑی ہے، یہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اطاعت کی ایک زندہ مثال بن گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں تقویٰ کی اصل روح کی طرف، جو اس قربانی کا سب سے بنیادی مقصد ہے۔ سورۃ الحج کی یہ آیت اس پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر ان الفاظ پر غور کیجیے، یہ کتنے گہرے الفاظ ہیں۔ یہ واضح کرتے ہیں کہ ان مادی اور ظاہری چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو چیز اصل میں اللہ تک پہنچتی ہے وہ انسان کے دل کا حال ہے، اس کی نیت کی پاکی اور اخلاص ہے۔ اگر ہم اسے موازنہ کر کے دیکھیں تو ایک طرف ظاہری عمل ہے، مویشی ذبح کرنا، ان کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا، جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی ایک چھپی ہوئی روحانی حقیقت ہے، اور وہ ہے اللہ کے لیے اپنے انتہائی اخلاص کا مظاہرہ اور اپنی ہر پسندیدہ دنیاوی خواہش کو اس کے حکم پر قربان کرنے کے لیے اندر سے تیار ہونا۔ اگر یہ روحانی حقیقت غائب ہے تو ظاہری عمل بس ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی شکر گزاری کی بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ سورۃ الحج کی یہ دوسری آیت بتاتی ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، یعنی یہ جو مال ہے، جانور ہے، رزق ہے، یہ سب اسی کا ہی تو دیا ہوا ہے۔ قربانی کے ذریعے ہم اصل میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اے خالق، یہ سب تیری ہی نعمتیں ہیں اور ہم تیری ہی دی ہوئی نعمت کو تیرے ہی نام پر خرچ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے معاشرتی اور اخلاقی اثرات کی طرف کہ یہ عمل کس طرح پورے معاشرے کو جوڑتا ہے۔ ظاہر ہے ایک انفرادی عمل پورے معاشرے کو کیسے بدلتا ہے۔ جب غریبوں اور مساکین میں گوشت تقسیم ہوتا ہے تو یہ صرف خوراک دینے کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے میں مساوات اور خوشی پیدا کرتا ہے کہ آج کے دن کوئی محروم نہیں رہے گا۔ جب یہی حصہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھیجا جاتا ہے تو آپس میں محبت اور بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، جب اس کام کے لیے اپنی حلال کمائی خرچ کی جاتی ہے تو یہ لوگوں کے دلوں سے دولت کی ہوس اور شدید مادیت پرستی کو کم کرتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اصل قربانی خواہشات کو ذبح کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کے دل سے لالچ، کنجوسی اور تکبر کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتا ہے۔ جب چھری جانور کی گردن پر چلتی ہے نا، تو اصل میں ایک مومن کے دل میں اس کی اپنی انا، اس کے غرور اور مال کی محبت پر چھری چلنی چاہیے۔ اگر ہم یہ محسوس نہیں کر پا رہے تو ہمیں واقعی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس عبادت کی اصل روح سے کتنا دور ہیں۔ اور یہ ہمیں شعوری طور پر اس قربانی کے معاشی اور عالمی فوائد کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اکثر اس کے بڑے معاشی پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا اس پورے ایکو سسٹم کو دیکھیے۔ قربانی کی وجہ سے مویشی پالنے والوں کو روزگار ملتا ہے، تجارتی منڈیاں آباد ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کا پہیہ گھومتا ہے، چارہ اگانے والے کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے، اور چمڑے کی انڈسٹری کو خام مال ملتا ہے۔ اور اس سب سے بھی بڑھ کر کھالوں کی فروخت سے جو رقم آتی ہے، سوچئے وہ کس طرح یتیم خانوں، دینی اداروں اور فلاحی کاموں کو سال بھر سہارا دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عالمی معاشی پہیہ ہے جو صرف ایک حکم الہی پر عمل کرنے سے چلتا رہتا ہے۔ اس پورے عمل میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اسلام نے قربانی کے اس عمل میں جانوروں کے ساتھ انتہائی شفقت اور رحمدلی کا حکم دیا ہے۔
جانور کو پالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور ذبح کے وقت اس بات کو یقینی بنانا کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو، یہ سب اسلامی تعلیمات کا لازمی حصہ ہے۔ اسلامی طریقہ ذبح اس طرح وضع کیا گیا ہے کہ جانور کی جان نکلنے کا عمل نہایت تیزی اور رحم کے ساتھ مکمل ہو، تاکہ جانور کو اذیت سے بچایا جا سکے۔ اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی گہری سوچ جو ان تمام روحانی، معاشرتی اور معاشی پہلوؤں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ اور یہاں آخر میں یہ سوال چھوڑا جائے کہ کیا محض حصہ لکھا دینے سے یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک فون کال پر بنا کسی محنت کے، بنا کسی جذبے کے اور بنا اس جانور سے کسی انسیت کے صرف پیسے دے کر رسید کٹوا لینے سے وہ محبت، وہ تقویٰ اور اپنی انا کی وہ قربانی جس کا ہم نے ذکر کیا، کیا وہ واقعی حاصل ہو پاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو گہرے غور و فکر پر مجبور کر دیتا ہے۔